بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیوز میں میں ہوں محمد ضیاء۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ۔ صدر پرویز مشرف کے مواخذے کے لیے قرارداد پیش کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کی طرف سے صدر پرویز مشرف پر عدم اعتماد کے اظہار کے بعد مواخذے کی قرارداد آئندہ ہفتے کسی بھی وقت پارلیمنٹ میں پیش کی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ صدر پرویز مشرف کے پاس مستعفی ہونے کے لیے وقت بہت کم ہے، جس کے بعد مواخذے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ وہ ملتان میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اپوزیشن جماعتوں کے نمائندوں نے بھی صدر کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جو ملک میں جمہوریت کے استحکام کی جانب اہم قدم ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر شیری رحمان نے کہا ہے کہ صدر کا مواخذہ پارلیمانی قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیری رحمان نے کہا کہ مواخذے کا عمل آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے سے مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے باجوڑ میں آپریشن کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے جامع منصوبے کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ شرپسند عناصر کے خلاف جاری رہے گی اور ایسے عناصر کو حکومت کی عملداری چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ باجوڑ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز خار میں حکومت کی عملداری قائم کر دی گئی ہے اور لوگ وہاں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اے پی پی کے مطابق رات سیکیورٹی فورسز نے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 5 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ کرم ایجنسی کے مختلف علاقوں میں متحارب قبائل کے درمیان تازہ جھڑپوں میں مزید 15 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ کرما کے علاقے میں 3 دیہات کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں 1,07,300 کیوسک پانی چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے دریا میں آج شام گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سلمانکی کے مقام پر 1,00,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرے گا۔ اوکاڑا کی انتظامیہ نے دریائے ستلج کے کنارے 40 دیہات کی آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے لاہور مرکز کے مطابق دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے F-16 لڑاکا طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے سلسلے میں پاکستان کے لیے $11.60 کی گرانٹ جاری کر دی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اس امداد سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی تمام فوج جارجیا سے واپس بلا لے۔ ٹیکساس میں ایک اجلاس کے بعد صدر بش نے روس کو خبردار کیا کہ اوسیشیا اور ابخازیہ جارجیا کا حصہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کسی بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امریکہ کی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے بھی روس پر زور دیا ہے کہ جنگ بندی کے سمجھوتے پر دستخط ہو جانے کے بعد وہ اب جارجیا سے اپنی فوج فوراً واپس بلانا شروع کر دے۔ ٹیکساس میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر روس پر سخت نکتہ چینی کی کہ سمجھوتے کے تحت اس کے پاس فوج کی واپسی کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے صدر فرانس کے صدر کو بتا چکے ہیں کہ جارجیا کے صدر جنگ بندی کے سمجھوتے پر جو ہی دستخط کریں گے، روسی فوج جارجیا سے واپس جانا شروع کر دے گی۔ ادھر ماسکو میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ہمیں جارجیا کی طرف سے کئی مسائل کا سامنا ہے اور جب تک روسی فوج وہاں سیکیورٹی کے انتظامات مکمل نہیں کرتی اور دوسرے مسائل حل نہیں ہوتے، فوجوں کی واپسی کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ روسی فوج جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی کی طرف پیش قدمی بھی کر رہی ہے۔ جارجیا کے اہم قصبے گوری پر بھی بدستور اس کا قبضہ ہے۔ افغانستان میں طالبان اور اتحادی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپوں میں 60 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر مشرقی افغانستان میں بم دھماکے سے نیٹو کا ایک فوجی بھی مارا گیا، جس کے بعد رواں ماہ میں ہلاک ہونے والے اتحادی فوجیوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے، جو زیادہ تر امریکی ہیں۔ جمیکا کے یوزین بولٹ نے بیجنگ اولمپکس میں 100 میٹر دوڑ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کر کے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ یہ اعزاز انہوں نے 9.69 سیکنڈز کے وقت کے ساتھ حاصل کیا۔ بیجنگ اولمپکس کے 8ویں دن چین کو 27 طلائی تمغوں کے ساتھ میڈلز ٹیبل پر واضح برتری حاصل ہے۔ امریکہ سونے کے 16 تمغوں کے ساتھ دوسرے اور جرمنی 8 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ 8ویں دن تیراکی اور ویٹ لفٹنگ میں عالمی ریکارڈ قائم ہوئے۔ بیجنگ اولمپکس کے ہاکی کے مقابلوں میں پاکستان اپنا چوتھا میچ آج جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گا۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔